أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ان جاءت، اور جب کہ آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس، سیء بہم برا جانا ان کو، وضاق بہم ذرعا اور تنگ ہوا ان سے دل، وقالوا اور انہوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، آپ خوف مت کیجئے اور غم بھی نہ کھائیے، انا منجوکا بے شک ہم آپ کو نجات دیں گے، وَأَهْلَكَ اور آپ کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ مگر آپ کی بیوی کو، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وہ ہو جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ تو فرشتوں کی ایک جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تھی، ان کو بیٹے کی خوشخبری دی اور قوم لوط کے عذاب کا بھی ان کو بتلایا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی کہ اس میں تو لوط بھی رہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون رہتا ہے، ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر ان کی بیوی کو نہیں بچائیں گے، وہ عذاب میں مبتلا ہوگی۔ پھر فرشتے وہاں سے اٹھ کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سی بہم تو ان کے آنے کو برا جانا، اس لیے کہ اگر لوط علیہ السلام ان فرشتوں کو، ان مہمانوں کو اپنے پاس نہیں ٹھہراتے، کسی اور کے پاس ٹھہراتے ہیں، تو یہ انبیاء کی مہمان نوازی کے خلاف ہے کہ مہمان گھر میں آئے اس کو اگلے گھر میں چلا دیا جائے، مہمان گھر میں آیا ہے اس کو لے کر دوسری بستی میں چلے جائیں، کسی اور کے پاس چلے جائیں، تو مہمان نوازی اور مروت کے خلاف ہے۔ اور اگر اپنی ہی بستی میں رکھتے ہیں، اپنے ہی پاس رکھتے ہیں، تو گھر میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ ان بد کردار لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یہ ان کو بتلا دیں گی کہ ان کے پاس مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اپنے مہمانوں کی عزت ان بد کردار لوگوں سے، ان فاسق لوگوں سے کیسے بچائیں گے؟ تو اس وجہ سے سی بہم اپنے دل میں ان کے آنے کو برا سمجھا کہ یار اب ان کو میں کیا کروں، کہاں ٹھہراؤں، یعنی اپنی قوم سے ان کی عزت کو کیسے محفوظ رکھوں، تو اس وجہ سے ان کے آنے کو برا جانا۔ ایسا نہیں تھا کہ انبیاء علیہ السلام فرشتوں کے آنے کو برا سمجھتے ہیں، یعنی یہ برا سمجھنا خارجی سبب سے تھا، دوسرے سبب سے تھا۔ وضاق بہم ذرعا اور دل بھی اس بات سے تنگ ہوا کہ ایک مہمان کی عزت اگر میں نہ بچا سکا تو پھر میری عزت کیا رہ جائے گی؟ لوگ کہیں گے یہ جا کر اپنے علاقوں میں جا کر کیا کہیں گے کہ لوط کی تو اتنی بھی کوئی بات نہیں مانتا۔ تو وضاق بہم ذرعا تو لوط علیہ السلام کا دل اس بات سے تنگ ہوا۔ وقالوا اور فرشتوں نے کہا، فرشتے چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے چہرے کے آثار دیکھے کہ یہ تنگ ہیں، اس میں یہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لا تخف ولا تحزن، آپ خوف بھی مت کیجئے اور آپ غمگین بھی مت ہوئیے، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ انا منجوک وأهلک الا امرأتک، یعنی ہم ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے، یہ ہم تک نہیں آ سکتے، البتہ یہ ہے کہ جب ہم ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آئے گا، الا امرأتک مگر آپ کی بیوی، یعنی اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں حسب نسب اور رشتہ داری اور مالداری نہیں چلتی۔ نبی کی بیوی ہے،
نافرمان ہے تو وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گی. الا امراتک، مگر آپ کی بیوی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی. انا منزلون، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں، اتارنے والے ہیں، علی اہل ہذہ القریہ، اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزا من السماء، آسمان سے ایک آفت، ایک مصیبت، عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ جو گناہ یہ کرتے ہیں، بسبب اس کے جو فسق اور فجور یہ کرتے ہیں، بسبب اس کے کہ جس بد کرداری کے اندر یہ مبتلا ہے. یعنی ان پر جو عذاب نازل ہوا وہ ان کے اپنے کیے کا بدلہ تھا، اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی جو ان پر نازل کی گئی، جو ان کے سامنے آئی. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے چھوڑ دیا ان بستی والوں سے ایک واضح نشانی، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والی قوم کے لیے. یعنی اس بستی کو ہم نے بالکل تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے آثار اور کھنڈرات، وہ مکہ کے لوگ جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے لیے وہ باقی تھے، اور باقی کوئی چیز اس میں نہ بچی. آیتم بینتن، ہم نے اس کو ایک واضح نشانی ان کے لیے بنا دیا. کہا جاتا ہے کہ قوم لوط کے جتنے بھی وہ ذرائع تھے، جتنی عمارتیں تھیں، بستیاں تھیں، اللہ نے سب الٹ دی. وہاں پر جو سمندر تھا اس کو اللہ نے باقی رکھا، اور وہ سمندر آج بھی موجود ہے، اور اس کو بحر مردار کہتے ہیں. وہ ایسا سمندر ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈوبتی بھی نہیں ہے، اور پانی اس کا انتہائی سخت قسم کا کڑوا، یعنی اس طرح ہے کہ آدمی کے بدن پر لگ جائے، جسم پر لگ جائے تو اس کو کئی دفعہ دھونے سے اس کے اثرات ختم ہوتے ہیں. تو اس طرح اللہ نے اس کو باقی چھوڑ رکھا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے. حسب نسب اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے، مالداری اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے، پڑھا لکھا ہونا یا ان پڑھ ہونا اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کون شخص میری اطاعت اور فرما برداری میں آتا ہے، اور کون شخص میری اطاعت اور فرما برداری سے روگردانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.